حج سکھاتا ہے۔ پہلا سبق: سیدھی راہ پر چلنے والا کبھی برباد نہ ہوگا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام والا نبینا محترمہ ہاجر اور صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے اور انہیں جنگل بیابان میں چھوڑ کر جانے لگے، جہاں پانی تک نہ تھا اور دور دور تک زندگی کے آثار نہ تھے، اس وقت سیدہ ہاجر نے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں، اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، جہاں نہ آدم زاد، ہر طرف سناٹا؟ یہ سوال بار بار کرتی رہیں۔ سیدنا ابراہیم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تو سیدہ ہاجر پوچھنے لگیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر محترمہ نے پر یقین لہجے میں فرمایا، پھر تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو راہ راست پر گامزن رہے گا، اللہ اسے کبھی تباہ و برباد نہیں ہونے دے گا۔ دوسرا سبق: دعا کی قبولیت کے لیے اسباب کا بھی اختیار کرنا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی جناب میں دعا کی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے والے کو سکھایا کہ وہ اسباب بھی اختیار کریں، اور ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیمار شفا کی دعا بھی کرے اور دوا بھی کرے، تاجر نفع کی دعا کے ساتھ کاروبار بھی کرے، طالب علم کامیابی کی دعا کرے اور پڑھائی بھی کرے۔ تیسرا سبق: دین اسلام کی عظمت۔ دین اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کی کتنی سازشیں رچی گئیں، جنگیں لڑی گئیں تاکہ اسلام کو مٹا دیں یا کمزور کر دیں، لیکن اس کے برخلاف شوکت اسلام ہی بڑھی اور اسلام پھیلتا رہا، لوگوں کا رجوع اس کی طرف بڑھتا رہا۔ حج کا یہ منظر دین اسلام کی قوت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اسلام کے خلاف ہونے والی ساری سازشوں اور منصوبوں کو اللہ ہمیشہ ناکام کرے گا۔ چوتھا سبق: اسلام کا طرح امتیاز مساوات۔ حج آتا ہے تاکہ دنیا کو مساوات و برابری کی خوبصورتی سے آشنا کرے۔ ہر حاجی کا ایک ہی لباس، عربی ہو کہ عجمی، شاہ ہو کہ گدھا، حاکم ہو کہ محکوم، طالب ہو کہ معلم، کالا ہو کہ گورا، سب اللہ کی نظر میں یکساں۔ پانچواں سبق: قیامت کی یاد دہانی۔ حج کے دنوں سے زیادہ کوئی عبادت قیامت کی یاد تازہ نہیں کرتی۔ طواف حشر کی یاد دلاتا ہے کہ سارے لوگ رنگ و نسل، شہر و ملک کے فرق کے باوجود ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، گویا فیصلے اور حساب کتاب کے انتظار میں ہیں۔ چھٹا سبق: سچی خوشی۔ عبادات و اظہار بندگی کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ خوشی کا اوج کمال ہوتا ہے۔ روزے حج جیسی بڑی عبادت کے بعد عید کی خوشی سے سرفرازی ہوتی ہے۔ خوشی اور کامیابی کی شکل میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور خوش نصیبی تو نیکیوں سے جڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ اس تمام دولت سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ ساتواں سبق: اتحاد مسلمین۔ دین اسلام کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں کہ پوری دنیا کے ہر طرح کے لوگوں کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کر لے، جس میں مختلف زبان، مختلف رنگ، مختلف تہذیب اور مختلف نسل کے لوگ شامل ہوں۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہی اتحاد دشمنان اسلام کو پریشان کیے رہتا ہے۔
اور یہ مثالی اتحاد حج کے موقع پر نظر آتا ہے، اور پوری تاریخ انسانی میں اس پایہ کا اتحاد اسلام ہی قائم کر سکا۔ اسی لیے اعداء اسلام نبرد آزما رہتے ہیں کہ اہل اسلام کا رخ کہیں ان کی طرف نہ ہو جائے اور وہ غالب آ جائیں۔